مانگی ہوئی دعائیں اگر ہمارے سامنے پوری نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، کہ ہماری دنیا میں مانگی ہوئی دعائیں آخرت میں ذخیرے اور ثواب کے طور پر جمع ہوتی رہتی، تو کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لے اس کی دعائیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی۔ جیسے ہندوازم میں اس کے لیے پرارتھنا کا لفظ اور سکھ ازم میں ارداس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعا ایک ایسا راستہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے رب اور پیدا کرنے والے سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں۔ یوں تو دنیا کا عام اصول یہ ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے اس کا بدل دینا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور آپ ان سے کوئی چیز خریدنے کا مطالبہ کریں تو بدلے میں اس کو پیسہ دینا پڑتا ہے، پر اس کے اپوزٹ جب آپ کو اپنے رب اور پیدا کرنے والے سے بنا کوئی بدلہ یا معاوضہ دیے کوئی بھی کام، چیز یا پھر آدھونک شے مانگنی پڑ جائے اور آپ ایک خاص انداز میں ان سے یہ مطالبہ کریں تو یہ پورا پروسیس دعا کہلاتا ہے۔ انفیکٹ عجیب بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رب اور پیدا کرنے والے سے اگر کچھ مانگیں گے، سوال کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان سے نہیں مانگیں گے تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے۔ دعا اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بلانا، پکارنا۔ کسی بھی آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میکسیمم اس لفظ کو محض باری تعالیٰ سے مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہندوازم میں اس کے لیے پرارتھنا کا لفظ اور سکھ ازم میں ارداس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جن کے معنی بھی دعا کے بالکل سملر ہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیسیکلی 3 چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ اور اس کے آداب۔ نمبر 2، دعا قبول ہونے کی وجہ اور رد ہونے کی وجہ۔ نمبر 3، دعا قبول ہونے کا صحیح وقت اور صحیح جگہ، اور ایسے الفاظ جن کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا مانگنے کے وہ طریقے جو بالکل قرآن و حدیث کے موافق ہیں، یقیناً ان سب کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری اور آوشک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کسی اعلیٰ عہدے والے کے پاس کوئی ضرورت لے کر جاتے ہیں اور آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بنا کوئی بے ادبی کیے ہوئے سلیقے کے ساتھ اپنی ضرورت کو پیش کیا جا سکے تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو سکے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ذہنی طور پر اپنے رب کے سامنے خود کو پیش کرنے کے لیے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا ہوگا، اور بہتر ہوگا اگر ہم باوضو ہو کر دعا مانگیں اور کوشش کی جائے کہ دعا مانگتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ یوں تو دعا دل کے ان جذبات، احساسات اور ایموشنز کا نام ہے جو محض اپنے رب کے سامنے مطالبے اور ضرورت کے لیے عاجزی کے طور پر نکلتے ہیں، مگر ظاہری انداز میں اگر آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں تو ایک بہترین ادب کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاتھوں کو اپنے سینے کے بالکل برابر اٹھائیں، ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ تو بالکل بند کر کے رکھیں اور نہ بہت زیادہ کھول کر رکھیں، بلکہ نارمل روٹین کے مطابق ہاتھوں کی انگلیوں کو جوڑ کر رکھیں۔ ہمیشہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے لیے ہتھیلی کی اندرونی جانب کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، جیسے کسی سے کچھ لینے کا منتظر ایک لاچار اور فقیر شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہوئے کسی بھی انداز میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا اگر آپ دو زانو ہو کر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس انداز سے بیٹھیں، کیونکہ دعا خود میں ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ ترمذی شریف کی روایت کو اگر دیکھا جائے تو صاف طور پر مینشن ہے الدعاء مخ العبادہ، سپلیکیشن از دا برین آف ورشپ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے گی، دعا قبول ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے رب تعالیٰ کی حمد اور ثنا سے شروعات کریں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجیں، اس کے بعد آپ اپنی مراد اور حاجت مانگیں۔ حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور دوران نماز ہی اس نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم فرما۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے نمازی تو نے جلد بازی سے کام لیا، جب بھی تم دوران نماز تشہد میں دعا مانگو تو سب سے پہلے بہترین الفاظ کے ذریعے اپنے رب کی تعریف بیان کرو اور پھر اس کے بعد آپ اپنی ضرورت اور حاجت مانگو۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا مکمل یقین ہو اور سچے دل سے دعا مانگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف کے اندر مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی دعا مانگی جا سکتی ہے، ضرورت چاہے دنیا کی ہو یا پھر آخرت کی، اور اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چمٹ کر دعا مانگی جائے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام نہ لو،
یعنی اگر وقتی طور پر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو آپ یہ کہنے لگ جائیں کہ بہت سی دعائیں کر لی لیکن میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں. ایسا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. دعا کرتے ہوئے گزارشانہ انداز اختیار نہ کیا جائے بلکہ پورے عزم کے ساتھ دعا مانگی جائے. یعنی یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں. عاجزی، انکساری، اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگیں کیونکہ خود رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب سے چپکے چپکے اور گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو. دعا اگرچہ آپ بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ چپکے چپکے سے اور خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں. کسی بھی گناہ یا غلط کام کے لیے کبھی بھی دعا نہ مانگیں اور دعا میں ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ضرور مانگیں کیونکہ اللہ کی رحمت محدود نہیں بلکہ بہت عریض اور وسیع ہے. اور جب دعا ختم کریں تو آمین کہہ کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہر اعتبار سے دعا مانگ لی لیکن ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے. اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کمی ضرور ہمارے مانگنے میں اور ہماری دعا میں ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ میڈیسن اور دوائی کے ساتھ ساتھ احتیاط اور پرہیز بھی بتاتا ہے اور اگر آپ وہ احتیاط اور پرہیز نہیں کرتے اور آپ یہ گمان کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. یہ کچھ چند ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں. اگر ہمارا کھانا پینا اور سورس آف انکم حلال اور پاک نہیں ہے تو چاہے ہم کتنی بھی دعائیں کیوں نہ مانگ لیں دعا قبول ہونے کے بالکل بھی چانسز نہیں ہیں. اس لیے جب حرام سے بچتے ہوئے دعا مانگی جائے گی تو دعا ہر حال میں قبول ہوگی. کوئی شخص اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہو، کسی پر ظلم کرتا ہو یا لوٹ کر کسی کا مال کھانے والا ہو تو کتنی ہی دعائیں کیوں نہ کر لے اس کی دعائیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں. اور اگر سستی کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو ضرور دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے. اور اسی طرح اگر دعا کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا جائے کہ اگر آپ نے ہماری دعا قبول کرنی ہے تو کر لو، نہیں کرنی تو نہ کرو، اکثر ہم اس طرح کی دعا کرتے ہیں. اس انداز میں دعا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ان تمام کاموں سے بچتے ہوئے اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ اور خلل کبھی نہیں ہوگا. اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کا صحیح وقت اور جگہ کیا ہے. یعنی کون سے ایسے اوقات ہیں جن میں اگر ہم اپنے رب سے کوئی بھی مراد مانگیں گے تو ہماری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی. اس لیے دعا قبول ہونے کے امکان کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے قبولیت کے اوقات کو ضرور تلاش کریں. چنانچہ یہ چند ایسے افضل مقامات ہیں جن میں مانگی ہوئی دعاؤں کے قبول ہونے کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے. فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت یعنی رات کا آخری تہائی حصہ، جمعہ کے دن کے آخری لمحات، بارش ہونے کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان والا وقت، جمعہ کے دن کے دونوں خطبوں کے بیچ کا وقت، شب قدر میں مانگی جانے والی دعا جو کہ بعین ہی قبولیت کی گھڑی ہے، اور فرض نمازوں کے بعد میں مانگی جانے والی دعا. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے اور فرض نمازوں کے بعد میں مانگی جانے والی دعائیں. آب زمزم پیتے وقت کی دعا اور سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر مانگی ہوئی دعا. اچانک کسی مصیبت کے پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ذریعے دعا کرنا. میت کی روح پرواز کر جانے پر لوگوں کا دعا کرنا اور کسی بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر دعا مانگنا. اسی طرح مظلوم کی دعا. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے ہر حال میں بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ دعا ہر حال میں قبول ہو کر رہتی ہے. والد کی اپنی اولاد کے حق میں مانگی ہوئی دعا، روزے دار کی روزے کی حالت میں کی ہوئی دعا، اور اسی طرح مسافر کی دوران سفر مانگی ہوئی دعا. بیہقی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تین لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی. نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے مانگی ہوئی دعا، اور رات کے وقت میں اچانک آنکھ کھلنے پر مانگی ہوئی دعا، اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں
की हुई दुआ। अब आखिर में हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी दुआ है जो हमें मांगनी चाहिए और जिसके मांगने का हमें हुक्म दिया गया है। इसके लिए हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में चलते हैं और उनसे ही मालूम करने की कोशिश करते हैं। हजरत अब्बास जो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा और मैंने उनसे अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ऐसी कोई दुआ बता दीजिए जो मैं अल्लाह से मांगा करूं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अल्लाह से आफियत मांगा करो। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैं कुछ दिन ठहरा रहा और फिर दोबारा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और फिर से यही सवाल किया कि ऐसी दुआ बताइए जो मैं अल्लाह से मांगा करूं। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बास, ए रसूलुल्लाह के चचा, तुम अल्लाह से दुनिया और आखिरत में आफियत मांगा करो। चुनांचे पता चला कि हमें अपने रब से आफियत मांगनी चाहिए। एक और शख्स नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, अय्युद दुआई अफजल, कौन सी दुआ सबसे ज्यादा अफजल है। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सल रब्बकल अफ़्व वल आफिया फी दुनिया वल आखिरा, तुम अपने रब से अफ़्व आफियत मांगा करो दुनिया और आखिरत में। वो शख्स फिर दोबारा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने फिर से यही सवाल किया। इस पर दोबारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया। और मिशकात शरीफ की रिवायत को अगर देखें तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन फुतिहा लहु मिनकुम बाबुद दुआई फुतिहत लहु अबवाबुर रहमा वमा सुइलल्लाहु शैअन यानी अहब्ब इलैहि मिन अन युसअल अल आफिया, कि तुम में से जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए गए, यकीनन उसके लिए तमाम रहमतों के दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह के नजदीक उससे आफियत मांगना तमाम चीजें मांगने से ज्यादा महबूब और पसंद है। लिहाजा आप भी अपनी दुआओं में अल्लाह पाक से हमेशा आफियत मांगा करें। अब आफियत का मतलब क्या है? दरअसल आफियत अल्लाह ताला के उस फैसले का नाम है जो अल्लाह की तरफ से बंदे के हक में ज्यादा बेहतर होता है। अक्सर जब हमें अपने रब से कोई चीज मांगनी होती है तो हम ये सवाल करते हैं, ऐ बारी ताला, मुझे फलां चीज अता कर या मेरा फलां काम पूरा करवा। लेकिन कभी कभार हमारे लिए उस चीज में बिल्कुल भी खैर नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी शर छुपी हुई होती है जो हमें वक्ती तौर पर नजर नहीं आती। इसलिए हमेशा अपने रब से ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मुझे आप वो अता कीजिए जो मेरे हक में बेहतर हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और यही मतलब है अल्लाह ताला से आफियत मांगने का। वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, हमारी मांगी हुई दुआएं अगर हमारे सामने पूरी नहीं होती तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ कबूल होने की 3 सूरतें हैं जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। दुआ कबूल होने की पहली सूरत तो यह है कि हम जो चीज अल्लाह से मांग रहे हैं बेआईनी ही वही चीज अल्लाह ताला हमें अता कर दे या हमारा वो काम पूरा करवा दे। जबकि दुआ कबूल होने की दूसरी सूरत यह है कि हमारी दुनिया में मांगी हुई दुआएं आखिरत में जखीरे और सवाब के तौर पर जमा होती रहती हैं। चुनांचे हदीस पाक में है कि जब बंदा आखिरत में दुनिया में कबूल ना होने वाली दुआओं का सवाब देखेगा तो वो ये हसरत करेगा, काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। और दुआ कबूल होने की तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह ताला हमें हमारी मांगी हुई चीज तो अता नहीं करते, लेकिन उसके बदले में हमारे ऊपर आने वाली कोई मुसीबत या कोई बला हम पर से टाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल वीडियो के अंदर दुआ के मुतालिक मैं तमाम जरूरी चीजें आप तक पहुँचाने में कामयाब हुआ होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।